فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 14واں پارہ سورہ حجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ قال فرمایا، ابشرتمونی، کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو، علی ان، اس پر یا اس کے باوجود کہ مسنی الکبر، کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بڑھاپے میں مجھے بیٹے کی بشارت دیتے ہو۔ فبما تبشرون، تو کس چیز کی مجھے بشارت دے رہے ہو، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں۔ قالوا، انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، بشرناک، ہم نے بشارت دی آپ کو، بالحق کی، حق کے ساتھ سچی بشارت دی، فلا تکن، تو آپ نہ ہو، من القانتین، نا امیدوں میں سے نہ ہو۔ قال، فرمایا، ومن یقنط، اور کون نا امید ہوتا ہے، من رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، سوائے گمراہوں کے علاوہ اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے۔ قال، فرمایا، فما خطبکم، ابھی کیا ہے تمہارا کام، ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتوں۔ قالوا، انہوں نے کہا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، ان کو عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ دوسرا ہمارا کام یہ ہے، ایک تو آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا اس بڑھاپے میں، اور دوسرا ہمارا کام ہے کہ ہم ایک قوم کو تباہ کرنے کے لیے، لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے وہ فرشتے آئے تھے۔ ترجمہ کنز الاسلام، فرمایا کیا تم مجھے اس حالت میں بشارت دیتے ہو کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ یعنی جب فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی تو وہ اپنے اور زوجہ کے بڑھاپے کی وجہ سے حیران ہوئے، اور فرشتوں سے فرمایا کہ اتنی بڑی عمر میں اولاد کا ہونا تو بڑا عجیب و غریب ہے، ہمارے یہاں کس طرح اولاد ہوگی؟ کیا ہمیں جوان کیا جائے گا دوبارہ سے، یا پھر اسی حالت میں اولاد دی جائے گی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تعجب کرنا یہ اللہ کی قدرت پر نہیں تھا، کیونکہ اللہ کی قدرت پہ تو یقین تھا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، بلکہ عادت کے برخلاف کام ہونے پر تعجب تھا کہ عادتاً عموماً ایسا کام ہوتا نہیں ہے کہ بڑھاپے میں کسی کی اولاد ہو جائے، تو اس عادت سے ہٹ کے یہ معاملہ تھا، تو اس لیے تھوڑا سا تعجب کیا کہ بڑھاپے میں کیسے اولاد ہو سکتی ہے۔ قالوا بشرناک، انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، آپ نا امید نہ ہوں۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم نے آپ کو اللہ کے اس فیصلے کی سچی بشارت دی ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کی بہت اولاد پھیلے گی آگے، لہٰذا آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو بیٹے کی ولادت کی امید چھوڑ چکے ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکے تھے۔ فرشتوں کا آپ سے یہ کہنا، فلا تکن من القانتین، یہ ایسے ہی ہے جیسے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا بیٹا شرک کر رہا تھا، تو ویسے نصیحت کی کہ بیٹا شرک نہ کرنا۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ابراہیم نے کہا گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے؟ فرمایا فرشتوں تو تمہارا اور کیا کام ہے، ابھی آنے کا اور کیا مقصد ہے؟ ایک تو مجھے بشارت دے دی
اور کوئی کام ہے؟ قال، فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، کیونکہ رحمت سے نا امید کافر ہوتے ہیں۔ ہاں، عالم میں اللہ کی جو سنت جاری ہے، یہ اس سے بات ذرا عجیب ہے، میں اس لیے حیران ہو رہا ہوں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں، اس بشارت کے سوا اور کیا کام ہے جس کے لیے تم آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم مجرموں کی ایک قوم کی طرف آئے ہیں سوائے لوط کے گھر والوں کے کہ ہم ان کو بچا لیں گے، سوائے اس کی بیوی کے ہم طے کر چکے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتوں نے عرض کی ہم ایک مجرم قوم یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم انہیں ہلاک کر دیں، البتہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو بچا لیں گے کیونکہ وہ ایماندار ہیں۔ الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں۔ اس آیت میں مذکور آل لوط میں حضرت لوط علیہ السلام کے سارے متبعین داخل ہیں۔ اس آیت میں فرشتوں نے یہ جو کہا نا انا لمنجوہم اجمعین، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بعض کام اس کے محبوب بندوں کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں، جیسے عذاب سے بچا لینا یہ اللہ کا کام ہے، مگر فرشتوں نے کہا ہم بچا لیں گے، لیکن بچانے والا تو اللہ ہے۔ فرشتوں نے اس آیت میں یہ کہا کہ ہم بچا لیں گے، لہذا مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے حبیب اللہ کے حکم سے عذاب سے بچائیں گے، اللہ کے حبیب ہمیں عذاب سے بچائیں گے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس میں شرک بدعت نہیں ہوگا۔ لیکن لوگ منع کرتے ہیں نہیں ایسا اللہ بچائے گا، اللہ کے محبوب یا کسی اور کا غیر اللہ کا نام کیوں لے رہے ہو، اللہ بچائے گا۔ ہم آپس میں بھی کہتے ہیں کہ اس بندے نے تو مجھے بچا لیا فلاں مصیبت سے۔ جب عام بندوں کے بارے میں ایسی باتیں ہم آپس میں روزمرہ کرتے رہتے ہیں تو اللہ کے حبیب کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے حبیب ہمیں عذاب سے بچائیں گے، جیسے فرشتوں نے کہا ہم بچائیں گے، فرشتے بھی غیر اللہ ہیں۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لیں، یا رسول اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لیں، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ہیلے ختم ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ میرے ہیلے ختم ہو گئے ہیں، قلت حیلتی انت وسیلتی، یا رسول اللہ آپ میرا وسیلہ ہیں، ادرکنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی کو، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا واہلہ، اور یہ چونکہ کافرہ تھی اس لیے یہ بھی عذاب والوں میں سے ہوئی۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی، نیک بختی اور بد بختی کا علم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا، اور فرشتے اللہ کی عطا سے یہ جانتے ہیں کون مومن مرے گا کون کافر مرے گا۔ دوسری بات، اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ سوال جواب پڑھیے۔ سوال، لوط علیہ السلام کی بیوی کا پیچھے رہ جانے والوں میں طے کرنا اللہ کا کام ہے، تو فرشتوں نے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کی بجائے اپنی طرف کیوں کی؟ اس کے جواب میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں فرشتوں نے طے کرنے کی نسبت اپنی طرف اس لیے کی کہ انہیں اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام اور قرب حاصل ہے۔ جیسے بادشاہ کے خاص آدمی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح تدبیر کی، ہم نے اس طرح حکم دیا، حالانکہ تدبیر کرنے والا حکم دینے والا تو بادشاہ ہوتا ہے نہ کہ وہ لوگ ہوتے۔ اس کلام سے محض ان کی مراد بادشاہ کے پاس انہیں حاصل مقام اور مرتبہ ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں ہے کہ فرشتوں کے اس کلام سے اللہ کی بارگاہ میں انہیں حاصل مقام اور مرتبہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جسے اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام حاصل ہو، قرب حاصل ہو، وہ اللہ کے بعض کاموں کو اپنی طرف منسوب کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ اس کی مثال موجود ہے کہ کسی کو زندہ کرنا، کسی کو شفا دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ زندہ کرتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے، حقیقت میں یہ اللہ کا کام ہے۔ اور اس کام کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف کی، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے
تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. اور میں پیدائشی اندھوں کو، کوڑیوں کو، کوڑ کے مریضوں کو میں شفا دیتا ہوں. اب عیسیٰ علیہ السلام شفا تو اللہ دیتا ہے. یہاں عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے میں شفا دیتا ہوں، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. تو بہت سارے اللہ کے کاموں کو اپنی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے کہ ہاں میں یہ کرتا ہوں. اور عام بھی ہم لوگوں کو تعارف کرتے ہیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں، میں فلاں کام کا ایکسپرٹ ہوں، میں فلاں کام کرتا ہوں. بھائی ہر کام تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کر سکتا ہے. تو بندہ کیوں کرے؟ تو اس طرح مطلب کہہ سکتے ہیں شرک بدعت نہیں ہے. اگر کوئی ذہن خراب کرنے کی کوشش کرے تو ہمیں یہ عقیدہ پکا رکھنا چاہیے کہ اللہ نے بہت ساری طاقتیں اپنے بندوں کو بھی دی ہوئی ہیں، ایک مخصوص حد تک بندوں کو بھی اختیارات عطا فرمائے ہیں. صدق اللہ العظیم. غوث پاک کا مہینہ